بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے شہادت جناب حور بن یزید ریاحی سلام اللہ علیہ۔ دوستو، سرکار حور بن یزید ریاحی سب سے پہلے میدان جنگ میں گئے۔ انہوں نے جا کر عمر ابن سعد ملعون کو مخاطب کر کے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ اس وقت جناب مصعب بن یزید ریاحی جناب حور سلام اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا۔ عمر ابن سعد ملعون نے یہ سمجھا کہ یہ بھائی سے جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اس لیے اس نے داد دی اور کہا، شاباش اے وفادار یزید ملعون۔ جس وقت جناب مصعب سلام اللہ علیہ جناب حور سلام اللہ علیہ کے قریب پہنچے تو جناب حور سلام اللہ علیہ کو آ کر مبارک دی کہ آپ نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے کہ کریم کربلا علیہ السلام کی فوج میں شامل ہو گئے۔ میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے آیا ہوں۔ دراصل پہلے میں اپنے پرداداروں کی حفاظت کے پیش نظر رک گیا تھا، اب انہیں اپنے قبیلہ والوں کے سپرد کر کے آپ کے ساتھ شامل ہو گیا ہوں۔ اب ہم دونوں بھائی لشکر ملعون کے ساتھ امام مظلوم علیہ السلام کی نصرت میں جنگ کریں گے۔ جس وقت جناب علی بن حور سلام اللہ علیہ کی لاش آئی تو جناب مصعب سلام اللہ علیہ نے جناب حور سلام اللہ علیہ سے کہا، اب مجھے جنگ کی اجازت لے کر دیں، مگر جناب حور سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اب میری باری ہے۔ یہ کہتے ہوئے دونوں امام مظلوم علیہ السلام کے قریب آئے اور سر نیاز جھکا کر اجازت طلب کی اور میدان میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے رجز پڑھی۔ سارے کوفی ان کی شجاعت سے آشنا تھے، اس لیے کوئی بھی ان کے سامنے نہ آیا، بلکہ سب اپنے اپنے مقام پر کھڑے رہے۔ یہ بار بار للکارتے رہے کہ کوئی ہے جو میرے سامنے آئے، مگر کوئی نہ آیا۔ جب انہوں نے دشمن کی یہ بزدلی دیکھی تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو تازیانہ لگایا اور یزیدی لشکر پر حملہ کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ دشمنوں کے خون کے فواروں کی وجہ سے ان کا پورا لباس خون آلودہ ہو چکا تھا اور ان کا گھوڑا بھی دشمنوں کے خون سے اس طرح غلطان تھا کہ اس کی کن پٹیوں سے خون کی دھاریں بہہ رہی تھیں۔ جس وقت جناب حور سلام اللہ علیہ نے لشکر شام پر لعنت کر کے اسے چھوڑا تھا تو اس وقت ایک ملعون ازل نے کہا تھا کہ اگر مجھے علم ہوتا کہ جناب حور سلام اللہ علیہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو میں انہیں پہلے ہی شہید کر دیتا۔ یہ ملعون اپنے وقت کا نامور جنگجو تھا، اس کا نام یزید بن سفیان تھا۔ جس وقت عمر ابن سعد ملعون کی فوجوں میں فرار کی آوازیں آئیں تو اس وقت اس ملعون کو حسین بن تمیم ملعون نے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ میں جناب حور سلام اللہ علیہ کو شہید کر دیتا، وہ صرف تیرے دعوے تھے یا واقعی کوئی جوہر شجاعت بھی تمہارے اندر موجود ہے؟ اس ملعون نے کہا، میں بھی اپنے وقت کا مشہور پہلوان ہوں، کوئی موصل کا معمولی جرم کی نہیں ہوں۔ عرب میں موصل کے جرام کا بزدلی کی مثال مانے جاتے تھے۔ حسین ملعون نے کہا، اگر تم جوان مرد ہو تو پھر جناب حور سلام اللہ علیہ کو للکارو، میں فوجوں کو واپس بلا لیتا ہوں۔ اس وقت ملعون نے جواب دیا، ٹھیک ہے، تم فوجوں کو واپس بلاؤ، میں جنگ کے لیے تیار ہوں۔ حسین ملعون نے اپنے منادی کو بھیج کر فوجوں کو واپس بلا لیا اور یزید بن سفیان اپنا گھوڑا دوڑا کر جناب حور سلام اللہ علیہ کے سامنے آ گیا۔ اس ملعون نے رجز پڑھنا شروع کیا۔ ادھر جناب حور سلام اللہ علیہ گھوڑا دوڑا کر اس ملعون کے قریب آئے اور کہا، کیا وقت کم ہے، دن گرم ہو رہا ہے، تم شاعری مت کرو، میری تلوار کی ضرب کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی ایک ہی وار کیا اور اس ملعون کا سر گھوڑے کے قدموں میں آ کر گرا۔ حسین کہتا ہے، واللہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جس طرح یزید بن سفیان ملعون کی موت ازل سے ہی ان کے ہاتھ میں دے دی گئی تھی۔ اس وقت ابن زیاد ملعون نے اپنے خاص پہلوان صفوان بن حنظلہ کو بلایا۔ یہ ملعون اس انتظار میں تھا کہ مجھے جناب حور کے ساتھ اکیلے جنگ کرنے کا موقع ملے۔ جس وقت یزید ملعون سپرد جنم ہوا تو اس وقت ابن سعد نے صفوان کو کہا کہ تو جا کر جناب حور سلام اللہ علیہ کے ساتھ جنگ کر، پہلے انہیں سمجھانے کی کوشش کرنا، اگر وہ نصیحت حاصل کر کے ہمارے پاس واپس آ جائے تو ٹھیک، ورنہ انہیں ختم کر دینا اور ان کا سر کاٹ کر میرے پاس لے آنا۔ یہ ملعون اپنی فوج میں سے باہر آیا، اس کے سر پر لوہے کا خود تھا، جسم پر لوہے کی زرہ تھی، کلائیوں سے کہنیوں تک 7 بند تھے، گویا اس کا پورا جسم لوہے میں چھپا ہوا تھا۔ بالفاظ دیگر یہ گھر کے آہن ہو کر میدان میں نمودار ہوا۔ اس ملعون نے آ کر جناب حور سلام اللہ علیہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ تمہیں اپنی وفاداریاں نہیں بدلنا چاہیے تھیں۔ جناب حور سلام اللہ علیہ نے صفوان سے فرمایا کہ میں تمہیں سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، مگر آج تمہاری باتیں سن کر مجھے احساس ہوا کہ تم جیسا
جیسا احمق کوفہ میں کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر ایک شراب خور اور زنا زادے کی اتباع کروں۔ کیا اس بات کو کوئی شریف زادہ پسند کر سکتا ہے؟ جناب حر سلام اللہ علیہ کی یہ بات سن کر صفوان بکلا گیا اور جناب حر سلام اللہ علیہ پر نیزے سے وار کر دیا۔ جناب حر سلام اللہ علیہ نے آتے ہوئی نیزے کو اپنی تلوار کی ضرب سے 2 ٹکڑے کر دیا، پھر اپنے نیزے کو ہاتھ میں لے کر اس ملعون کے قریب پہنچے اور اسے للکار کر کہا، اب تم بھی سنبھل جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اپنے نیزے سے ایسا وار کیا کہ نیزہ ملعون کی ذرہ سے پار ہوتا ہوا اس کے جسم میں داخل ہو گیا، پھر جسم کو چیر کر اس کی پشت کی طرف سے اس کی ذرہ کی کڑیوں کو چیر کر ایک ہاتھ جتنا باہر نکل آیا۔ اس وقت لشکر شام کے تمام فوجیوں نے ان کی قوت بازو کی بے ساختہ داد دی اور شہنشاہ وفا علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے بے ساختہ فرمایا، مرحبا مرحبا یا اخی۔ صفوان ملعون کے 3 بھائی اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے بھائی کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ جس وقت یہ ملعون فنار ہوا تو تینوں بھائیوں نے اچانک جناب حر سلام اللہ علیہ پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے ایک بھائی سب سے پہلے غصہ کی حالت میں جناب حر سلام اللہ علیہ کے قریب پہنچا۔ جناب حر سلام اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر اس ملعون کو اس کے کمر بند سے پکڑ کر ہوا میں بلند کر کے پھر زمین پر پھینکا۔ اس کے گرنے کی آواز ایسے تھی جیسے کسی مکان کا شہتیر ٹوٹتا ہے اور چھت کا ملبہ نیچے گرنے سے دھماکہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جناب حر سلام اللہ علیہ نے اپنا گھوڑا دوسرے کی طرف موڑا اور اس ملعون پر آتے ہی ایسا وار کیا کہ اس کے سر کو خازن جہنم نے ہوا میں ہی کیچ کیا۔ یہ دیکھ کر اس کے تیسرے بھائی نے بھاگنے میں عافیت سمجھی اور اپنے گھوڑے کو واپس بھگایا، مگر جناب حر سلام اللہ علیہ کا سمد رنگ کا گھوڑا ہوا میں پرواز کرتا ہوا اس ملعون کے گھوڑے کے قریب پہنچا اور اس بھاگتے ہوئے ملعون پر جناب حر سلام اللہ علیہ نے نیزے کا ایسا وار کیا کہ اس کا سر سیدھا دروازے جہنم کی گود میں جا گرا۔ جس وقت جناب حر سلام اللہ علیہ نے اس ملعون کو فنار کر دیا تو انہوں نے حل من مبارز کی آواز دی، مگر لشکر میں سے کوئی نہیں نکلا۔ جس وقت ابن سعد ملعون نے یہ کیفیت دیکھی تو اس نے حکم دیا کہ سب سے پہلے کہ یہ سارے لشکر پر حملہ کریں، سارا لشکر ان پر تیروں کی بارش شروع کر دے۔ دشمن کی اس بزدلی پر جناب حر سلام اللہ علیہ مسکرائے اور پھر للکار کر فرمایا، اے بزدلو، اگر جرأت ہے تو کوئی مقابلہ کے لیے آئے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں ان تیروں سے خوفزدہ ہو جاؤں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، کیونکہ کسی چیز سے ڈرنا تو میرے خون میں شامل ہی نہیں ہے۔ یہ فرما کر آپ نے ساری فوج پر حملہ کر دیا۔ ہزاروں تلواروں کے درمیان ان کی تلوار کی ضرب نے بازار آہنگراں کا سامان پیدا کیا تھا۔ جس طرح لوہے کے بازار میں ہتھوڑوں کے دھماکوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ایوب بن مسرہ روایت کرتا ہے کہ جب میں نے جناب حر سلام اللہ علیہ کے گھوڑے کو فوجوں میں مصروف جولان دیکھا اور ان کے سمد رنگ کے راہوار کا حسن اور جنگ دیکھی تو میرے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ میں کھجور کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب ان کا راہوار میرے قریب سے گزرا تو میں نے راہوار کے شکم میں نیزے کا تحفہ پیش کیا، جس سے راہوار زمین پر گر پڑا۔ میں نے دیکھا کہ جناب حر سلام اللہ علیہ بھی زمین پر گرے، مگر فوراً کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دوبارہ ایک نئے انداز میں جنگ شروع کر دی کہ جناب حر سلام اللہ علیہ رج بھی پڑھ رہے تھے اور مسلسل تلوار بھی چلا رہے تھے، اور جس طرف رخ کرتے دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا اور ظالمین خوفزدہ ہو کر تیروں کی بارش کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک تیر ان کی جبین مبارک میں اس طرح پیوست ہوا کہ پیشانی کے اندر اتر گیا، یہ زمین پر گر گئے۔ ادھر امام مظلوم علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، میرا مہمان زمین پر آ گیا، اسے جلدی بچاؤ۔ جس وقت اصحاب پہنچے تو ان پر ظالمین وار کر رہے تھے۔ فوج خدا کو دیکھ کر انہوں نے میدان چھوڑ دیا۔ یہ جناب حر سلام اللہ علیہ کو اٹھا کر خیام کے قریب لے آئے۔ امام مظلوم علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا، ان کو اپنے خیمے کے اندر سلا دیا، ان کا سر اپنی گود میں لے کر ان کی پیشانی سے تیر نکالا۔ جب تیر ان کی پیشانی سے باہر نکلا تو پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہوا۔ اس وقت امام مظلوم علیہ السلام نے اپنی جیب سے اپنی پاک والدہ ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہا کے دست مبارک سے بنا ہوا رومال نکالا اور وہ جناب حر سلام اللہ علیہ کی پیشانی پر باندھ دیا، جس کی وجہ سے زخم کا خون رک گیا۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جس وقت ایران کے شہنشاہ جناب شاہ اسماعیل صفوی نے بغداد کو فتح کیا تھا تو اس وقت زیارت کی نیت سے کربلا معلیٰ بھی گئے تھے۔ جس وقت کربلا معلیٰ سے فارغ ہوئے تو انہیں کسی نے عرض کیا کہ شہنشاہ کربلا علیہ السلام کے ایک مہمان کی مزار یہاں سے 3 میل دور ہے، کیونکہ 10 محرم کے دن ان کا خیمہ اس مقام پر لگا ہوا تھا جہاں آج ان کی مزار
مزار ہے۔ ان کے شہید ہونے کے بعد ان کے قبیلہ والوں نے ان کی لاش لے لی اور ان کی زوجہ کے خیام میں لے گئے تھے اور انہیں وہاں دفن کیا گیا تھا۔ ان کی زیارت بھی کرنا چاہیے۔ شاہ اسماعیل صفوی نے کہا چلو ان کی زیارت کریں۔ ان کے ہمراہ ایک مولوی صاحب تھے۔ اس نے کہا یہ مہمان وہ ہیں جنہوں نے بہت گستاخیاں کی تھیں، امکان یہ ہے کہ ان کی گستاخیاں معاف نہیں ہوئی ہوں گی، یعنی ان کی توبہ قبول نہ ہوئی ہوگی اور نہ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کا جرم بہت بڑا تھا کہ کربلا میں امام کائنات علیہ السلام کو وہی لے آئے تھے۔ شاہ اسماعیل صفوی نے فرمایا کہ چلو ان کی زیارت بھی کرتے ہیں اور ان کی توبہ کی قبولیت کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ جب مزار پر پہنچے تو حکم دیا کہ ان کی مزار کھود کر دیکھو، اگر ان کی توبہ قبول ہوئی ہے تو ان کا جسم شہیدوں کی طرح تر و تازہ ہوگا، ورنہ جسم موجود ہی نہ ہوگا۔ ان کے حکم پر مزار کو کھولا گیا، دیکھا تو جناب ہور سلام اللہ علیہ کا جسم بالکل تر و تازہ تھا، ان کے زخموں سے خون بھی خشک نہیں ہوا تھا۔ اس وقت شاہ اسماعیل صفوی نے دیکھا کہ جناب ہور سلام اللہ علیہ کی پیشانی پر رومال نظر آیا۔ شاہ اسماعیل نے کہا یہ رومال تو وہ ہے جو شہنشاہ کربلا علیہ السلام نے ان کی پیشانی پر خود باندھا تھا، یہ رومال کھول کر مجھے دو، میں تبرکن اپنے پاس رکھوں گا۔ اس وقت رومال کھولا گیا، رومال کھلتے ہی ان کی پیشانی سے دوبارہ خون جاری ہو گیا۔ انہوں نے دوسرا رومال دیا کہ ان کی پیشانی پر باندھ دیا جائے، مگر خون نہ رکا۔ اس طرح کئی رومال بدلے گئے مگر خون بند نہ ہوا۔ جب امام علیہ السلام کا عطا کردہ رومال دوبارہ باندھا گیا تو خون رک گیا۔ یہ وہ رومال تھا جو کریم کربلا علیہ السلام نے جناب ہور سلام اللہ علیہ کی پیشانی پر آخری وقت اپنے دست مبارک سے باندھا تھا۔ جس وقت امام مظلوم علیہ السلام نے جناب ہور سلام اللہ علیہ کی پیشانی پر رومال باندھا تو خون رک گیا تھا۔ اس وقت جناب ہور سلام اللہ علیہ نے ایک بار آنکھیں کھولی اور کریم کربلا علیہ السلام کے رخ انور پر نگاہ کی، رو کر عرض کرتے ہیں کہ آقا کیا میرے جرم معاف ہو گئے ہیں؟ میں تو بڑا گناہگار تھا۔ کریم کربلا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذرا خیام سے آتے ہوئے یہ بیان تو سنو، اور ذرا توجہ سے سنو کہ ہمارے پاک پردہ تمہاری شہادت پر بیان کر رہے ہیں۔ صرف اتنا نہیں بلکہ وہ تمہیں اپنا بھائی کہہ کر رو رہے ہیں، کیا تمہاری تشفیق کے لیے اتنا کافی نہیں ہے؟ اس وقت جناب ہور سلام اللہ علیہ نے سجدہ شکر کی نیت سے کچھ اس انداز میں اپنا سر زمین کربلا کی طرف جھکایا کہ ان کا سر کریم کربلا علیہ السلام کے قدموں پر آن گرا۔ این اسی وقت ان کی روح نے جسد خاکی کو الوداع کہا اور اعلی علین کی طرف پرواز کر گئی۔ تمام مومن مل کر دعا کریں کہ جناب ہور سلام اللہ علیہ کی قربانی کا صلہ اب تو انہیں مل جائے، معظمہ کونین صلوات اللہ علیہ کا پاک گھر آباد ہو اور ان کی خوشیاں جناب ہور سلام اللہ علیہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ سب شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی بارگاہ میں مل کر عرض کریں کہ آقا آپ کو جناب ہور سلام اللہ علیہ کی شہادت کا واسطہ اب تو کربلا والوں کی اس قربانیوں کا ثمر ظاہر فرمائیں، اب تو اپنی ابدی حکومت الہیہ کا قیام فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد اول سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الاجل الاجل یا منتقم سرکار ہور علیہ السلام، الاجل الاجل یا مسرت سرکار ہور علیہ السلام، اجر اللہ تعالیٰ فرجک و صلوات اللہ علیہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔